ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر اللسان، ذکر القلب، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے انسان دل کے دائمی ذکر تک پہنچتا ہے، لیکن اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب اور مفہوم بڑا آسان، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، آمنو اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے ہاں زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو خوب بلند کرنے والا اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی جہاد۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اللہ کہتا ہے اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جی مزید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر اللسان، ذکر القلب، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر سے انسان دل کے دائمی ذکر تک پہنچتا ہے، لیکن اصل تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہو جاتا ہے۔ رسالہ کشریہ میں حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذکر ولایت کا منشور ہے، پس جس کو ذکر کی توفیق دی گئی اسے منشور دیا گیا، اور جس سے ذکر لے لیا گیا اس کو معزول کر دیا گیا۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرتم بریاض الجنت فرتعوا فیہا، جب جنت کے باغ سے گزرو تو اس سے کھاؤ۔ پوچھا گیا جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغ ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے زبان سے ذکر کا جاری رکھنا۔ آپ کسی بھی مصروفیت میں ہیں، معمولات میں ہیں، کاروبار میں ہیں، زبان پر ذکر جاری رکھیں۔ سب سے پہلے تو ذکر الہی ہے، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں اور حضور غوث پاک سے وظائف قادریہ بڑا مشہور ہے۔
فجر کی نماز کے بعد یا عزیز و یا اللہ 100 مرتبہ، ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ، عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ 100 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو یا اللہ 100 مرتبہ۔ یہ وظائف قادریہ مشہور ہے اور بڑے پر اثر ہیں، مختصر وقت میں جامع فوائد کے ساتھ ان کو ہر نماز کے بعد جاری کیا کریں، کہ جب کوئی بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو جنت میں ایک میدان ہے، جب ذکر کرنے والا ذکر شروع کرتا ہے تو فرشتے اس میدان میں درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات فرشتے رک جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کیوں رک گئے ہو؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میرے ساتھی نے ذکر کرنے سے غفلت برتنی شروع کر دی ہے، کہ جو ذکر الہی کرنے والا دل ہوتا ہے اور اس دل کو اللہ تعالیٰ کبھی مردہ نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ بندہ بظاہر تو چلا گیا ہے لیکن اس کا نام رہ گیا ہے۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ کئی مزار، کئی میتیں، کئی بزرگوں کی یہ تاریخ موجود ہے کہ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے تھے، احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے والے تھے، ان کی جو میتیں ہیں، ان کی جو جسد ہیں، ان کے جو اجسام ہیں، وہ اجسام جو ہیں وہ قبر میں بھی صحیح سلامت ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو منافقین، دو اسلام دشمن جو ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کے جسد اطہر کو نکالنے کی غرض سے مدینہ شریف بڑے نیک بن کے آئے، اور سرنگ نکال کر انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ مسلمان جو کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی موجود ہیں، آج بھی ان کا جسم اطہر بھی اپنے مزار پرانوار میں صحیح و سلامت ہے، جب ہم وہاں سے نکال لیں گے تو پھر یہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا، ہم کہیں گے کہ دکھاؤ کھود کے، یا دکھاؤ وہاں پر ہیں ہی نہیں تمہارے نبی، یہ سازش ہے کی۔ تو بہرحال وہ خبیث لعین مردود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار تک پہنچ گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک ننگی ہو گئی جب وہ پکڑے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر نور الدین زنگی جو اسلام کا ایک بادشاہ تھا، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ آتا تو حضور اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو مطلع فرما دیتے۔ یہ مدینہ کی تاریخ کے اندر بھی واقعہ درج ہے، جسے کہتے ہیں نا تاریخ مدینہ، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ تو وہ پکڑ لیے۔ بات یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سرنگ گھر سے پکڑی گئی تو آپ اس سرنگ میں سے اندر تک گئے اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک جو وہ ننگی ہو گئی ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں پر حکم دیا، اور وہیں سے آپ نے پھر اوپر تک ایک بہت زیادہ سخت سیسا پلائی دیوار اور پھر بہت بے انتظام کر کے آپ نے اس کو کور کیا، اور ان کو سخت ترین وہاں پر سزا دی گئی۔ تو پنڈلی مبارک اگر صحیح تھی تو پھر آپ کا جسد اطہر بھی صحیح تھا۔ تو یہ بات ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ وفائے رسول، اتباع رسول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر سے غافل نہ ہونے والوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنا ذکر کرنے والے اپنے بندے کے دل میں رہتا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ربی اینا تسکن، اے میرے رب تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی بھیجی، فی قلبی عبد المؤمن، میں اپنے مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کسی چیز میں ٹھہرنے اور داخل ہونے سے پاک ہے. یہ تو ذکر کا اثبات اور اس کا حصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں رہتا ہوں. اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بڑھ کر کسی کام کو گناہ نہیں سمجھتا.